کہ سب کے لیے کہہ رہا اے بسا ابلیس آدم روح ہست، وہ شمار انسانی شکل میں شیطان بستے ہیں، پس بہر دستے نبایت داد دست، ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کو ہو گیا ہے بھائی، جو بھی ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جائے تو ہم اس کے سامنے جمگٹا لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے تماشا دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح نجات ملتی ہے، اس طرح کامیابی ملتی ہے؟ کیا میرے آقا نے اس طرح کیا تھا؟ پہلے کسی اور چائنا میں ایسے ہوا ہے، فرانس میں ایسے ہوا ہے، رشیا میں ایسے ہوا ہے، ہر جگہ کیا ایسے ہوا ہے؟ کیا ابھی تک تمہارا اور ہمارا دل تماشوں دیکھنے سے نہیں بھرا؟ خدا کے لیے کچھ سوچ سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ یہ 5 کلو کا مغز خدا نے تمہارے سر کے اوپر رکھ دیا ہے، یہاں سے تیری ابتدا ہوتی ہے، اس کو استعمال کرو بھائی۔ جو بات کہتا ہے اس بات کو پرکھو، کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کل خدا کے سامنے تم کسی اس نے یہ کہا تھا تو میں نے کہا ایسے ہی ہوگا، نہیں کہہ سکتے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے عقل عطا کی تھی، میں نے تجھے سمجھ عطا کی تھی، میں نے تجھے شعور عطا کیا تھا۔ ہمارے حضور کی خواجہ خواجگان میں انشاءاللہ میں عرض کر رہا تھا گفتگو ختم کم، لیکن ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس پر آنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ سندھی میں عرض کجے وہ فرمائیدہ ہویا، سندھی مشکل زبان کانے کا فرمائیدہ ہویا تا جوگن جو ٹولو پہ ویو، انہن جوگن سان جے ٹولے میں انہن جے یہ سمجھو کہ جتھے میں مانو بھی ہویا، گدہ بھی ہویا، مال مویشی بھی ہویا، تو انہن جا کتا بھی ہویا۔ انہن جوگن ویچارن کے کتے رات رہنی پئی، رات رہی پیا، کتے جی عادت آ سجی رات جاگندو آ، صبح جو انہن ننڈر وٹی ویندی آ۔ جوگی صبح جو ٹرپڑ ٹراڑی کھنی گدہ بدہ تیار کرے روانہ تھیا، نکتا ہلیا ویا، انہن کتی ویچاری کے ننڈر وٹی وے، انہن کے خبر ہی کان پئی۔ وہ جوگیوں نے ایک جگہ رات گزاری، سو گئے، صبح کو اٹھے تو ان کی کتیا تھی، وہ صبح اس کو نیند آ گئی، یہ روانہ ہو گئے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو بھائی کوئی بھی نہیں تھا۔ کتیا کو ایک چیز یاد تھی کہ وہ گیروی کپڑے، بھائی جن لوگوں کے ساتھ بیٹھی وہ گیروی کپڑے پہنتے ہیں۔ اب اس بیچاری کتیا نے اپنی دانش کے مطابق یہ سوچا کہ جو بھی گیروی رنگ والے ہوں گے وہی میرے مالک ہوں گے۔ اب جو بھی گیروی رنگ والے کپڑے پہنے بندہ سامنے گزرے، کتیا دم ہلاتی ہوئی اس کے پیچھے، وہ اس کو ڈنڈے مار کے بگائے۔ وہ بیچاری پریشان، بھئی کیا ہوا؟ یہ تو میرے مالک ہیں، یہ مجھے مار رہے ہیں۔ تو حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ ہم سندھیوں کو کہتے تھے کہ سندھیوں جوگیوں والی کتیا مت بنو کہ جس کو گیروی رنگ کے کپڑے دیکھے اس کے پیچھے دم ہلاتے ہوئے چلے جاؤ۔ تو بہرحال جتنے بھی دوست آئے ہیں تو اس خزانہ حقیقی محبت الہی، اس دولت کو پانے کے لیے ہمیں یکسو ہونا پڑے گا، اور اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ اب جو میں عرض کرتا ہوں یہ بات کس لیے میں کہہ رہا ہوں؟ جس طرح ہمیں ظاہر میں شریعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے اور فرمایا ہے کہ جو بھی مجھ پر ایمان لے آتے ہیں ان کو فرائض کی پابندی کرنی ہے۔ اے مرد اے عورتوں، فرائض کی پابندی کرنی ہے۔ فرائض میں سب سے مقدم نماز ہے کہ 5 وقت نماز ادا کرو۔ جو میرے بھائی، جو میری بہنیں نماز نہیں پڑھتی تو میرے آقا کا حکم سن لیں اور لبیک کہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کا اعزاز رکھتے ہو تو پھر امتی ہونے کا ثبوت بھی دو کہ جتنی بھی عورتیں آئی ہیں جو پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی وہ نماز پڑھیں، دیگر فرائض جو ہیں آپ کو پتہ ہے ان فرائض کی پوری پابندی کریں، اس کا اہتمام رکھیں۔ یہ ظاہری عبادات ہیں جو سب کو نظر آتی ہیں، اور اس میں جب تم سر بسجود ہوتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہو، لیکن یہاں ہم ایک اور چیز بھی سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بلکہ کہا جائے کہ بنیادی چیز وہ باطنی نماز ہے۔
جو عشق ہے، جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ تمہارے باطن کی نماز ہے۔ ظاہر کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ تمہیں ہمیشہ اپنے عشق اور محبت کی کیفیت میں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں رہنا چاہیے۔ اور عشق اور محبت والے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ عشق اور محبت والے کو صرف ایک غم ہوتا ہے، وہ بہت سارے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک غم ہک نر سے ہو تو گھوری باج بین، کہ میرا یار مجھ پر راضی ہے یا نہیں ہے، رب العالمین اللہ مجھ پر راضی ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ غم دائماً اس کے دل کو ستاتا ہے، اس کو رلاتا ہے اور اس کو فکر مند رکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، آنکھوں پر بٹھاتے ہیں نہیں بٹھاتے، ہاتھ چومتے ہیں یا نہیں چومتے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے اندر کو ایک ہی غم ہوتا ہے کہ میرا یار مجھ پر راضی ہے یا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی کیفیت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا بیان فرمائی؟ کان الفاظ میں کمی بیشی ہو تو پیش کی معذرت۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواصل الحزن ودائم الفکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ایک غمناک کیفیت میں رہتے تھے۔ کوئی بزنس بھی نہیں تھا، کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، پھر بھی غم کی کیفیت میں رہتے تھے۔ وہ یہ کیا غم تھا؟ وہ حضور علیہ السلام والا غم ہمارے دل میں، اور دائمی فکر کی کیفیت میں رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے۔ جس طرح ہم دنیا کے لیے سوچتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے سوچتے تھے، وہ کس طرح راضی ہوتا ہے۔ تو دوستو، وہ فکر تمہیں ذکر کی صورت میں اس فکر کی ابتدا دی گئی ہے۔ وہ قلبی ذکر تمہارے دل کو جلا بخشتا ہے۔ جو آیت